یہ کہانی ہے انسانیت کے پہلے قتل کی۔ ایک بھائی کی ضد دوسرے کی قربانی۔ حسد، آنا اور عورت کی محبت نے جب ایک بھائی کو اپنے ہی بھائی کا قاتل بنا دیا، جب آسمان سے آگ اترتی ہے اور ایک کی قربانی کو چھوڑ دیتی ہے اور دوسرے کی قربانی کو نگل جاتی ہے، جب زمین نے پہلی بار انسانی خون کا ذائقہ چکھا تو زمین سے کیا آوازیں نکلی، اور جب ایک کوا اللہ کا حکم بن کر آتا ہے اور قاتل کو مقتول کو دفن کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے دوستو، بلکہ ہر انسان کے لیے اس میں ایک عظیم سبق چھپا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ اس میں آپ کی روح کو جھنجھوڑ دینے والی حقیقتیں چھپی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نوید قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علامہ نوید قریشی۔ آج ہم سنیں گے زمین پر ہونے والا پہلا قتل، ایسی سچی قرآنی واقعے پر مبنی داستان جس میں حسد، تقوی، قربانی اور انجام کا پورا سبق موجود ہے۔ ناظرین کرام، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کیونکہ اس وقت آپ دو ہی نفیس قدسیہ ہیں، تو اس وقت نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر حمل سے اللہ تعالیٰ دو جڑواں بچے عطا فرماتا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اس وقت زمین پر انسانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے شریعت آدم میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم دیا۔ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بھائی بہن آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے حمل کے بچے ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرت حوا علیہ السلام کو دو بیٹی اور بیٹا صبح پیدا ہوا کرتے تھے اور دو بچے شام پیدا ہوا کرتے تھے، اب جو صبح والے لڑکی اور لڑکا ہوتے وہ شام والے لڑکی اور لڑکے سے ان دونوں کا، صبح والا لڑکا شام والی لڑکی سے نکاح کرتا اور شام والا لڑکا صبح والی لڑکی سے نکاح کرتا تھا۔ اب قابیل اور حابیل دونوں بھائی تھے۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہا خوبصورت تھی، خوبصورتی اس پر اخیر تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بد شکل تھی، بد صورت تھی۔ جب نکاح کا وقت آتا ہے تو اصول کے مطابق قابیل کے حصے میں وہ بد شکل لڑکی آتی ہے، لیکن قابیل نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس خوبصورت لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت جناب آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر اللہ کا جو حکم تھا یہ اس کے آڑے آ گیا، اس کے ساتھ ٹکرانے لگا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ بات ان کی رد کر دی اور کہا قانون کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ قابیل ضد پر اتر آیا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے فیصلے کو ٹھکرا دیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے لیے قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی نکاح اسی کا ہوگا۔ قربانی پیش کی گئی۔ حابیل نے ایک موٹا تازہ دمبا اللہ کی راہ میں دیا، کیونکہ وہ چرواہا تھا۔ قابیل نے کچھ گندم اور غلہ قربانی میں دیا، لیکن دل میں اخلاص نہ تھا، مال بھی کم تر تھا۔ پھر آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی ہے اور حابیل کی قربانی کو جلا کر لے جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی نشانی تھی۔ قابیل کی قربانی زمین پر ویسے کی ویسے رہ گئی۔ یہ دیکھ کر قابیل کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، اس کا حسد اور بڑھ گیا، اس کے دل کو جلا گیا اور اس نے کہا
میں تجھے قتل ضرور کر دوں گا۔ حابیل نے نہایت ہی نرمی سے جواب دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ حابیل نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل کو حسد، آنا اور عورت کی چاہت نے اندھا کر دیا اور پھر زمین پر پہلا قتل ہو گیا۔ اب قابیل حیران رہ گیا، لاش کو کیا کرے، کہاں لے جائے، کیونکہ انسانوں نے ابھی تک دفن کرنے کا طریقہ نہ سیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، وہ زمین کھود کر اپنے ساتھی مردہ کوے کو دفن کرنے لگا۔ قابیل نے یہ دیکھا اور اسے دفن کرنے کا طریقہ آیا، اور قابیل اور شرمندگی سے بولا، ہائے ہائے میری کم بختی، میں اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دوں۔ اس طرح زمین پر پہلا جنازہ، پہلا دفن، پہلا قاتل، سب کچھ وجود میں آیا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی صرف تاریخ کا ایک حصہ نہیں بلکہ ہمارے دلوں کے لیے آئینہ ہے۔ حسد انسانوں کو قاتل بنا دیتا ہے، اور جو حسد ہوتا ہے یہ انسان کی نیکیوں کو جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے اس طرح جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تقوی انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے، اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بنا دیتا ہے۔ عورت کی چاہت جب بے لگام ہو جائے تو نبی کے بیٹے کو بھی اندھا کر دیتی ہے۔ انا، ضد اور بے دینی انسان کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتی ہے۔ دوستو، جانوروں کے اندر ان کے اندر ضد نہیں ہوتی، ان کے اندر انا نہیں ہوتی، لیکن یہ دو بیماریاں اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو یہاں پر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو کتے کے اندر 10 خصلتیں ہیں اگر وہ انسان کے اندر آ جائیں تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قابیل کے روش سے بچائے اور حابیل کی طرح قربانی، تقوی اور صبر عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک، شیئر کریں اور علامہ نوید قریشی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔